السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحجہ کی پہلی رات ہے، وہ رات اور وہ راتیں جس کا اللہ پاک جل شانہ نے خاص اہتمام سے میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اللہ نے قسم اٹھا لی تو اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت تو کیسے اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اس رات میں اللہ پاک سے ہم نے چند لمحوں کے لیے دعا کر لیں، تھوڑے وقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پوچھ لیں، کچھ عرض کر لیں، کچھ اللہ کے خزانوں میں اپنی دعائیں، اپنی آہیں، اپنا ذکر، اپنی فریاد جمع کرا دیں۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو ان راتوں میں تھوڑا سا حصہ بھی چاہے لیکن اللہ کی یاد میں گزار دے، وہ خوش قسمت ہوگا۔ اور آپ وہ خوش قسمت ہیں جو آج ذی الحجہ کی پہلی رات میں اللہ کے خزانوں سے پا رہے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ ایک خاص اللہ کا نام ہے یا اللہ یا رحمان، ایک اللہ کا خاص نام ہے۔ اس خاص نام میں اللہ کا ذکر کریں گے اور گڑ گڑا کے بھکاری بن کے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں، ایک تو اس میں ذات ہے اللہ اور یا رحمان، اس کو تو 11 بار پڑھنے سے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ان دنوں میں جن دنوں میں قسم والے دن نہیں، اور یہ قسم والے دن ہیں اور قسم والی راتیں ہیں۔ اپنے مسائل کا، اپنے تصورات، اپنی کیفیات کو جمع کرتے ہوئے، اور سب سے ہمارا بڑا مسئلہ اللہ کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص اور کامل معرفت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اپنے دنیا کے مسائل، دنیا کے غم، فکر، کوڑھن، درد، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے تصور میں لینی ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، وضو ہے یا نہیں، خواتین جس حالت میں ہیں، اگر باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن توجہ کا وضو کامل ہو، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ اور آج کی رات میں جو یہ ذکر کرے گا اس کی مشکلات، مسائل، رحمان جادو کا توڑ، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل اور مشکلات کو دور کر دے۔ کیسا مبارک لمحہ ہوگا، اور آج کیسا مبارک لمحہ ہے کہ آپ حضرات اس مبارک رات میں اللہ کے سامنے فریادی ہیں، گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ اب آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے ہم، اور اس ذکر کو توجہ اور دھیان سے ہم شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یا اللہ یا رحمان، 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 یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اپنے نام کی برکت سے، اسم ذات اللہ کی برکت سے، اور اپنے نام مبارک رحمان کی برکت سے پوری امت پہ رحم فرما، ساری انسانیت پہ رحم فرما، سارے عالم پہ رحم فرما۔ عالم کے جتنے انسان ہیں ان سب کی مشکلیں دور فرما، اور سب سے بڑی مشکل مولا ہمیں کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ مولا دل کی دنیا بدل دے، مل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، اور جذبوں کی دنیا بدل دے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، قبر کی زندگی روشن کر دے۔ اس دنیا میں جتنے رخصت ہوئے سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو مولا جنت کے بچھونوں میں سے بچھونے عطا فرما، اور جنت کی روشنی میں سے روشنی عطا فرما۔ سدا اپنا فضل، سدا اپنا کرم، اور سدا اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ غیب کے خزانے سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، اور غیب کے خزانے سے ہماری ساری مشکلیں حل فرما۔ اللہ تو کریم ہے، تو کریم ہے۔ پوری دنیا میں تیرے دکھوں کے مارے، غموں کے مارے، مشکلوں کے ہارے، پریشانیوں سے مولا پریشان اور حالات سے غم زدہ، یا کریم آقا ہم فریادیں تجھ سے نہ کریں کس سے کریں، ہم دکھ تجھ سے نہ سنائیں کس کو سنائیں۔ تو ہمارے دکھوں پہ، ہماری فریادوں پہ تو ہی اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو جہاں دکھ کا مارا، غم کا مارا، پریشانیوں کا مارا اور حالات کا مارا، آمین کہہ رہا ہوں، ان سب کی آمین کو قبول فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما۔
تو مچھلی کے اندر سنتا ہے یونس علیہ السلام کی، اے اللہ تو سمندروں کے اندر سنے، تو کیڑوں کی، مچھلیوں کی اور بے زبانوں کی سنے۔ ہمیں زبان دی ہے تو نے، پھر مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کریم آقا اپنے غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، اور پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا اللہ شادی ہو گئی ہے اب نباہ نہیں ہو رہا، اور اس میں مسائل اور مشکلات ہیں، اور اس میں غم، اور اس میں تکلیف، اور اس میں پریشانی ہے، اللہ سارے غموں میں اور ساری پریشانیوں میں تو اپنی رحمت کو متوجہ فرما، تو اپنے فضل کو متوجہ فرما، اور تو اپنے کرم کو متوجہ فرما۔ تیرے کرم اور فضل سے، تیرے رحم اور رحمت سے، تیری عطا اور شفقت سے اے سخی آقا ہمارے کام بن جائیں گے۔ بس تو ایک نظر دیکھ لے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس تو ایک نظر دیکھ لے ہماری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آقا ہے، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو کرم فرما ہی دے اور تو فضل فرما ہی دے۔ سخی آقا ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، ہمیں ذلتوں، علتوں اور قلتوں سے نکال دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ناکامیوں کے فیصلے اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کر چکا ہے بدل دے، اور کامیابیوں کے فیصلے کر دے۔ پریشانیوں کے فیصلے اگر ہو چکے ہیں عرشوں سے، اور وہ عرشوں سے فیصلے اتر چکے ہیں، تو ان کو راحتوں میں بدل دے۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہماری معافی قبول فرما، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے۔ تو غنی ہے، تو شہنشاہ ہے، تو لجپال لکھپال ہے۔ اپنے نام کی برکت سے دنیا آخرت کی ساری خیریں، اپنے نام کی برکت سے، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں اپنے نام کی برکت سے، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما، اور سب مشکلیں دور فرما، اور سب پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے دیتا ہے۔ ہمیں لینا نہیں آتا، تو کریم ہے آقا، بن مانگے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے اولادوں کو دے دے میرا مولا اپنے خزانے غیب سے بیٹے، نعمتیں، راحتیں، رحمتیں، عفو اور عافیتیں بے اولادوں کو عطا فرما، بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے۔ یا اللہ جو ناکام ہیں اور پریشان ہیں اور مشکلات میں الجھے ہوئے، ناکامیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو خیروں اور عافیتوں کے ساتھ بھر دے، ان کی زندگیوں میں برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ اے میرا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تو چاہے ہو سکتا ہے، تو چاہ لے، تو چاہ لے مولا، تو چاہ لے، اور ہماری ہر مشکل کو حل فرما اور پریشانی کو دور فرما۔ دنیا کے کسی کونے میں تیرا بندہ اور بندی بیٹھی زاریاں کر رہے، تجھے منا رہے ہیں، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، موسم بتا رہے ہیں، ہوائیں بتا رہی ہیں، فیصلے بتا رہے ہیں، یہ ہماری ناراضگی سے سب کچھ ہوا ہے۔ ہمیں کسی سے اور غیروں سے گلہ نہیں، بس تیری رحمت اور تیرے فضل کا تجھ سے سوال ہے، اور تیرے کرم کا اور تیری عطاؤں کا تجھ سے سوال ہے۔ تو اپنی عطاؤں اور اپنے فضل کو، تو اپنی رحمت کو اور شفقت کو متوجہ فرما دے، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہماری ناکامیوں کو دور کر دے، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ مان جا، تیری منت ہے، مان جا، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور پوری دنیا میں تیرے بندے اور بندیاں جو دل کی مرادیں اور درد لے کر بیٹھے ہیں، ان کو عطا فرما، اور ان کی فریادوں کو قبول فرما، اور ان کے مسائل کو حل فرما، اور ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ آمین، آمین، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ اعلانات ہیں، ان پہ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ ہر جمعے تسبیح خانے میں درس ہوتا ہے 11 بجے، آپ تشریف لائیں۔ حکومت کی جو حفاظتی ہدایات پہ ضرور عمل کرے، اس کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیں، اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد آن لائن ذکر خاص خاتم خواجگان اسم اعظم کا جو ہے وہ دم بھی ہوتا ہے، اور اس کی دعا بھی ہوتی ہے، اور شفائیہ دعا میں آن لائن شرکت کریں۔ مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے بہت توجہ فرمائیں کہ ہر جمعرات مغرب سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور نیٹ کے ذریعے دعا میں، ذکر خاص میں،
شامل ہوں، اور یہ 10 راتوں کا سلسلہ توجہ سے ان 10 راتوں میں شامل ہوں، دعا میں، توجہ میں، اور حتیٰ کہ یہ 10 راتوں کی دعا آپ کسی بھی وقت میں ان راتوں کا اللہ کو حوالہ دے کے، وسیلہ دے کے ہمیشہ یہ دعا سنیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں تو یہ 10 راتوں کا پروگرام روز ایک پروگرام سنیں یا صبح شام سنیں۔ شیخ الوظائف کے ہمراہ ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ تھا۔ انشاءاللہ عید کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہوگا۔ جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا۔ اور آخری پیغام ہمارا ہے کہ واٹس ایپ کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، انسانیت کے غم، دکھ، پریشانیاں، مسائل، مشکلات میں ساتھ دیں، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے ہمارے دلوں میں پیار، محبت، رواداری ہو۔ تو اس کا حل صرف واٹس ایپ ہے۔ کوئی بندہ موبائل کھولے تو ابکری کی دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دلانے والی پوسٹ ہی اس کے سامنے آ جائے، اتنا پھیلائیں، اتنا پھیلائیں، اتنی محنت کریں۔ ہر فرد یہ کہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میری درخواست۔ میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ 2، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں ہیں۔ مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات، بہت کمالات۔ جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر۔ 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی پہ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ ابھی 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا، آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے انہیں ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں۔ اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، یہ میری بات حقیقت ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو۔ سورۃ کوثر
کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے. اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے. دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں. جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں. آپ کی زبان پہ سورت کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو زبان پہ جاری کیا ہے. عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے. سورت کوثر آئی ہے. پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورت کوثر بتاتے ہیں. میں جو بتاتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا. کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا. دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا. اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورت کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورت کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے. اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا. مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں. پھر اس نے نسلیں گنوائیں، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6. کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے. 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے. جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا. دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورت کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طوا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ لطیف بعبادہ. اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129. اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں. 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں. جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے. 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے. جو بندہ 129 کی عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورت کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم. تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے. کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے. یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا. اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں. جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا.
کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے، اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے پھر اللہ کہتا فجر پڑھو، کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں، عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا۔ عدد ہیں والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہیں، راز ہیں، راز ہیں، اور راز کو راز میں رہنے دیں۔ اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں میں، جس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی، اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان اکا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں۔ اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں۔ اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں۔ جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس ایک دیوار آ جاتی، اس کے ارد گرد دیکھی نہیں آتی۔ اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے ہیں، وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، تو پھر کروں گا۔ اس نے پہلے بتایا، یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا، چل بھائی جاؤ۔ یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے، کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو آخر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو، اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔